خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آپ جس ملک میں رہ رہے ہوں وہاں پہ کچھ ایسی تبدیلیاں آ رہی ہوں جو آپ پر اثر انداز ہو رہی ہوں اور آپ جن سے متاثر ہو رہے ہوں، تو ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اور انہی تبدیلیوں میں سب سے بڑی تبدیلی ہوتی ہے کہ جب کسی ملک کا سالانہ بجٹ پیش ہوتا ہے تو وہ اس ملک میں رہنے والے ہر شخص پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو آج 22 ستمبر کو سویڈن کا جو سالانہ بجٹ ہے پارلیمان میں پیش کیا ہے، اور اس بجٹ سے سویڈن میں رہنے والے سب لوگ، طلبہ، پینشنر، کام کرنے والے لوگ، اور وہ لوگ بھی جو مستقبل قریب میں یہاں آ رہے ہیں، وہ سب کسی نہ کسی طرح سے ضرور متاثر ہوں گے۔ تو آج کا یہ بہت ہی اہم ولاگ ہے جس میں ہم سویڈن کے اس نئے بجٹ کا جائزہ لیں گے، اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے ان سے متاثر ہو رہے ہیں، اور حزب اختلاف کا اس بجٹ کے حوالے سے کیا کہنا ہے۔ تو یہ ہے جناب، آج 22 ستمبر کو الیزابتھ سوانتسون نے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کیا ہے۔ اس بجٹ کا کل حجم 1527 ارب کرونا ہے، اور اس میں حکومت نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے 80 ارب کرونا کی اصلاحات دی ہیں، یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے اور اس میں ٹیکس کو کم کیا ہے۔ اب چونکہ یہ اعداد و شمار کا کھیل ہے تو اس لیے میں نے یہ تمام سٹیٹسٹکس جو ہے وہ اپنے سامنے رکھے ہیں جو آج کے بجٹ میں ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ حکومت جو ہے وہ تقریباً 50 ارب کرونا کے جو ٹیکس ہے کم کر رہی ہے لوگوں پر، اور اس کے علاوہ جو مزید اصلاحات دے رہی ہے، زیادہ جو وہ اس میں ہیلتھ کے لیے، ووٹ کے لیے 7.1%، انرجی اور ملیوں کے حوالے سے 5.7 جو ارب کرونا، اور سکول کے لیے 4.3 ارب کرونا، اور جو کمپنیز ہیں ان کے لیے 4.1، اور اس کے علاوہ جو سوشل فرشیکرنگ وغیرہ جو ہوتی ہیں، انشورنس ہوتی ہیں، جو بدراگ یعنی یہاں سے حکومت کی جانب سے امداد دی جاتی ہے، اس میں 2.2 ارب کرونا، اور اس کے علاوہ جو جاب مارکیٹ ہے اس کو مزید 0.6 ارب، اور مائگریشن کو 0.4 ارب کرونا زیادہ دیے جا رہے ہیں پہلے بجٹ کی نسبت۔ تو یہ بجٹ کی اصلاحات ہیں، اور اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں جو آپ لوگ خریدتے ہیں، یعنی میں نے کہا کہ ہر آدمی اس بجٹ سے متاثر ہوگا، تو آپ جو بھی کھانے پینے کی چیزیں خریدتے ہیں ان پہ جو وی اے ٹی، ویلیو ایڈڈ ٹیکس تھا، وہ 12% سے کم کر کے 6% کم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ یعنی 50% اس ٹیکس میں کمی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو پینشنر ہیں اور تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے لیے حکومت نے ٹیکس میں کافی کمی کی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی جیب میں زیادہ پیسہ آئے، اور لوگ جو ہیں وہ اس مہنگائی میں اور جو افراط زر کا جو معاملہ ہے اس میں جو ہے وہ بہتری محسوس کریں، اور اس لیے وزیر خزانہ نے کہا جی کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ اس بجٹ میں جو والدین بچوں کی بیماری کی صورت میں چھٹی کرتے ہیں، جس کو وارڈ آف بورن کہتے ہیں، اس حوالے سے خصوصی جو ہے وہ ایک منصوبہ پیش کیا گیا ہے، چونکہ وہ کافی تفصیل طلب ہے تو وہ میں آپ کو الگ سے ایک ولاگ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ اور اسی طرح امیگریشن کے حوالے سے، یہاں سے ملک بدری کے حوالے سے، نیشنلٹی کے قوانین کے حوالے سے بھی تفصیل سے بات کی گئی ہے، تو وہ بھی ایک الگ ولاگ کی صورت میں آپ دیکھ سکیں گے کہ نئے بجٹ میں ان کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے۔ اس کے بعد 2026 کا جو ٹیکس ہے اس میں جو کٹوتیاں کی جا رہی ہیں، 40 ارب کرونے کی اضافی کٹوتیاں کی جا رہی ہیں، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہر خاندان کو کم از کم 5000 سویڈش کرون سالانہ فائدہ ہوگا۔ اور عوامی فائدوں میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کی تنخواہ 35,000 سویڈش کرون ہے تو اس کو مہینے کے 333 کرون 333 کرون زیادہ ملیں گے۔ اگر تنخواہ 24,700 سویڈش کرون ہے تو اس شخص کو 156 کرون جو ہے وہ اضافی ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو بجلی کے بل ہیں ان میں 1000 سے 2000 کرون سالانہ جو ہے وہ ٹیکس میں کمی کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے اگر دیکھیں تو فائدہ وہ کافی پہنچے گا۔ اس کے علاوہ جو بچوں والی فیملی ہے اس کو 800 کرون کے قریب جو ہے وہ فائدہ ہوگا، اور ان کو جو بوسد بدراگ جو رہائشی کرایہ ہوتا ہے اس میں جو دی جاتی ہے مدد،
اس میں 1000 سے 2000 تک جو ہے وہ فائدہ دینے کی تجویز ہے. یہ ساری تجاویز ہیں. یہ جو سویڈش پارلیمان ہے اس پہ بحث کے بعد 2 مرحلوں میں اس بجٹ کو پاس کرے گی. پہلا مرحلہ نومبر میں اور پھر دسمبر میں، اور اس کے بعد پھر بجٹ جو ہے یہ نافذ ہو جائے گا. اور اس میں جو پری اسکول یعنی ڈے کیئر میں بچے جو جاتے ہیں ان کی جو فیس ہے پری اسکول وغیرہ کی، وہ 4500 سویڈش کرون سالانہ فی فیملی کم کرنے کی تجویز ہے. یعنی وہ بچوں کی جو آپ فی دیتے ہیں، آویف دیتے ہیں، وہ کم ہو جائے گی. تو عام آدمی پہ یہ بجٹ جو ہے وہ کافی اثر انداز ہوگا، اور حکومت کا کہنا ہے کہ عام آدمی کو اس سے فائدہ ملے گا. جیسے میں نے بتایا جو وہ ٹیکس وغیرہ کم کر رہے ہیں، اور اس طرح وہ بیماری کی صورت میں جو چھٹی ملتی ہے اس پہ بھی ٹیکس کم کر رہے ہیں. اور اس کی مثال ایسے دی گئی ہے کہ اگر کسی کی تنخواہ 41,667 یعنی تقریباً 42,000 کرونز کے قریب ہوگی تو اس کو 802 کرون ماہانہ جو ہے وہ بچت ہوگی. اور اگر کسی کی تنخواہ 25,000 سویڈش کرون 25,000 ہے تو اس کو 304 کرون جو ہے وہ مہینے کے ان کو فائدہ ہوگا. اسی طرح جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں بھی ایک طرح سے اضافہ ہوگا کہ ان پہ ٹیکس کم ہوگا. تو 25,000 کرون جن کو پینشن ملتی ہے ان کو 148 کرون کا فائدہ ہوگا، اور جن کی پینشن 62,500 سے زیادہ ہے ان کو 424. تو حکومت کہہ رہی ہے کہ اس سب پہ جو ہے وہ 4.28 ارب کرونا لگیں گے. تو مجموعی طور پر جو ہے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ 2 بچوں والی فیملی جو ہے اس کو سالانہ 6,500 سویڈش کرون کا فائدہ ہوگا. اسی طرح جو سنگل پیرنٹ ہے ان کو 400 کرون ماہانہ ان کے لیے فائدہ ہوگا، اور اکیلا رہنے والا جو شخص ہے اس کو 200 کرون زیادہ ملیں گے. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بیماری کی صورت میں جو تنخواہ ملتی ہے اس پہ پہلے زیادہ ٹیکس تھا، اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس پہ ٹیکس کم کیا جائے گا. یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو حکومت کی طرف سے وزیر خزانہ الیزابتھ سوینٹسون نے سویڈش پارلیمنٹ میں آج پیش کیے ہیں، اور جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے عوام پہ ٹیکسوں کا بوجھ کم کرے گا اور عوام کی جیب میں زیادہ جو ہے وہ پیسے آئیں گے. لیکن اس پہ جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں وہ اس سے متفق نہیں ہے. اور حزب اختلاف کی جو سب سے بڑی جماعت ہے سوشل ڈیموکریٹس، ان نے کہا جی کہ یہ الوداعی بجٹ ہے اور اس سے عوام مزید غریب ہوں گے، اور وزیر خزانہ کو یہ بجٹ پیش کرنے پر معافی مانگنی چاہیے. جبکہ سینٹر پارٹی نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک وقتی خوشی ہے، یہ ایک SMS قرضے کی طرح ہے جو فوری مل تو جاتا ہے لیکن جس پہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ سود دینا پڑتا ہے. تو یہ سینٹر پارٹی کا کہنا تھا. جبکہ لیفٹ پارٹی نے کہا ہے کہ یہ امیروں کا بجٹ ہے، امیروں کو زیادہ مراد دی گئی ہیں لیکن عام آدمی کو اتنا فائدہ نہیں دیا گیا. اور گرین پارٹی نے کہا ہے کہ اس بجٹ میں ماحولیاتی اہداف کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے اور یہ بجٹ امیروں کو نوازتا ہے، یہ امیروں کا بجٹ ہے. تو یہ جناب اپوزیشن کی رائے تھی، اور حکومت کی رائے میں نے پہلے بتائی ہے. اب میں ناظرین سے چاہوں گا کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو سویڈن کا جو اگلے سال کا بجٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ حکومتی موقف کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، یا آپ حزب اختلاف کی جو جماعتوں نے کہا ہے آپ ان کے ساتھ اپنی رائے کو رکھتے ہیں؟ تو اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں.